یہ بتائیے کہ یہ جو پچھلے 53 سال سے ایک پوری قوم فوجی قوانین کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے، اور کیا کیا مسائل ہیں جو انہیں جو نارمل قانون نہ ہونے کی وجہ سے انہیں درپیش ہیں روزمرہ میں؟ بہت شکریہ وسط صاحب. دیکھیے، یہ جو فوجی قانون ہے، جیسا کہ آپ نے ایک مختصراً اس کا ذکر کیا، 1967 کے بعد فلسطینی علاقوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا، جس میں 18%، 22% اور 60% کی طرح کے لگ بھگ ان کو تقسیم کیا ایریا اے، بی اور سی میں. اور جو ویسٹ بینک ہے، جو قرب اردن ہے، اس کو کمپلیٹلی ملٹری کنٹرول کے اندر دے دیا گیا تھا. تو اب آج بھی اس وقت اگر آپ اسرائیلی فوجیوں کے بریک دی سائلنس، ایک تنظیم ہے جس میں جی سابق اسرائیلی فوجی موجود ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ٹیریٹری پہ کنٹرول کے لیے راتوں میں نکلتے تھے، اس کے بعد گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، مردوں کو الگ کر دیتے تھے اور عورتوں کو الگ کر دیتے تھے، گھر کی تمام چیزیں الٹ پلٹ کر دیتے تھے، اور وہاں کی جتنی ان کی جو ہوم اپلائنسز ہوتی تھیں انہیں برباد کر دیتے تھے، اور اس کے بعد اگلے گھر پہ چلے جاتے تھے. رات سے لے کے فجر تک ہم یہی کام کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلے دن یہی کام کرتے تھے. چند فوجی جن کا ضمیر جاگ گیا، انہوں نے اس سے اجتناب کیا اور اس کے بعد اپنی ملٹری سروس ختم کر دی. لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے ایک ایسی آبادی کے اوپر کنٹرول قائم کرنے کا جو آپ سے کسی بھی طرح ملاپ کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ایک ایسی کنڈیشن تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ رہنے کے قابل نہ رہ جائیں. جی آپ یہ دیکھیں کہ اب جنین کا کیمپ ہو، مختلف دوسری علاقے ہوں جہاں پہ اسرائیلی فوجیوں نے ریڈز کیے ہیں. میں ویسٹ بینک کی بات کروں، ابھی غزہ کی طرف نہیں گیا ہوں. ویسٹ بینک میں ان کے جانے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے ملٹری بلڈوزرز ہیں وہ آتے ہیں اور سڑک کھود دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا جائے کہ کسی وقت یہ لوگ اٹھ کے یہ کہیں کہ بس بھئی اب تو ہم سے نہیں ہوتا، ہم چھوڑ دیں گے. لیکن سلام ہے ان لوگوں پہ جو وہاں پہ زندہ ہیں اور اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور وہیں سے ڈاکٹر، انجینئر اور تمام شعبہ زندگی کے یہ لوگ. انتہائی حیرت انگیز بات ہے.